بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج میں آپ کی خدمت میں وہ عمل پیش کرتا ہوں جو عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو سکھلایا کرتے تھے۔ ایسا مضبوط عمل فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر سونا قرضہ ہو جائے پھر بھی یہ دعا پڑھو گے تو اللہ اتنی غنا عطا فرمائیں گے کہ وہ سارے کا سارا قرض ادا ہو جائے گا۔ پھر وہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے اپنے محبوب ترین ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی، اور پھر وہی دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی، اور اس محسنہ کائنات کے ذریعے سے امت مسلمہ تک یہ دعا پہنچی ہے۔ یہ مبارک دعا جو بھی پڑھے اس کے قرض آسانی سے اتر جائیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میرے اوپر ایک مرتبہ قرض ہو گیا تھا اور میں قرض میں دب گیا تھا۔ یہ دعا میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دی۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر بھی قرض ہو گیا تھا، میں نے یہی دعا پڑھی، اس مبارک دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرضے سے خلاصی عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ ایسی عظیم اور مبارک دعا ہے، جو بھی اس دعا کو پڑھتا جائے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کی بندہ نوازی سے اس کا قرضہ اترتا جائے۔ اللہ بے پایاں بے انتہا رحمت رکھتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، نہایت ہی مہربان ہیں، رحمان رحیم اللہ کی عظیم ذات ہے۔ تو یہ عظیم دعا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دائی تھے بہت بڑے، ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے دائی کبیر، اور جنونی حد تک ان کو اسلام کے ساتھ محبت تھی، اور عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، میڈیکل ڈاکٹر تھے، بہت نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کیسے ہوئی، اور دین کے داعیوں کے ساتھ اللہ کی نصرت لازم ہے، ضرور اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ دین کا داعی ہو، مخلص ہو، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ان کی چلن چال میں، ان کی کوششوں میں، ان کی جد و جہد میں اللہ پاک اپنے فرشتوں کو شامل فرما دیتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کو اللہ پاک ایسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں جیسے پروردگار عالم انبیاء بنی اسرائیل کی دعاؤں کو قبول کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام جس طرح ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے، اسی طرح دائی کی دعا کو بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے اسرائیل پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، وہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر ان کی نسل سے انبیاء علیہم السلام آئے تسلسل کے ساتھ۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیلی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک نبی ہیں جو نہ اسرائیلی ہیں نہ اسماعیلی ہیں، وہ مدین میں تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت کے بیٹے جو تھے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور قیدار اور حضرت مدین،
یہ مدینی نبی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مدین سے یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو بہرحال انبیاء علیہم السلام کی طرح اللہ پاک داعی کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کا جو مقام ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے برابر ہے۔ تو بہرحال وہ جو داعی تھے بہت بڑے، ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا افریقہ میں ایک بستی ایسی ہے جہاں تک ابھی اسلام کی روشنی نہیں پہنچ سکی، مجھے اسلام کی روشنی وہاں بانٹنی چاہیے، وہاں اسلام کی تعلیمات تقسیم کرنی چاہیے، ان تک پہنچانی چاہیے۔ اور جو داعی ہوتا ہے دعوت کے معاملے میں اس کو بھوک لگتی ہے، وہ قطعاً ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے بھائی بزرگ تھے، ہمارے قریبی بھی تھے، بشیر احمد صاحب، وہ بھی فرمایا کرتے تھے مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے دعوت کی۔ اگر ان کو ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے بیٹھ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو وہ داعی تھے بہت بڑے، اپنے حلقہ احباب کو بلایا، کہا کہ مجھے افریقہ کی اس بستی تک لے چلو جہاں تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، میں وہاں اسلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان کے جو اقربات تھے، احبات تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، انہوں نے کہا حضرت آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، راستے میں ایک دریا ہے جس دریا میں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، وہاں سے تو آدمی قریب بھی نہیں گزرتا اس دریا کے کہ مگرمچھ کھا جاتے ہیں ان کو۔ حضرت نے فرمایا تم اس کو چھوڑو، مجھے یہ خبریں مت سناؤ، مجھے لے چلو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بہت قیمتی آدمی ہیں، آپ کے لیے جانا بڑا مشکل ہے۔ جب حضرت نے استقامت کے ساتھ عزم کیا تو ساتھی بھی تیار ہو گئے، کشتی پہ بیٹھے۔ فرمایا جب کشتی میں روانہ ہوئے، دائیں بائیں دیکھا کہ پانی کی لہریں اور ان کے اندر بڑے بڑے مگرمچھ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے چلتے گئے، فرمایا چلو چلو اپنی منزل مقصود کی طرف۔ جب یہ وہاں پہنچے، نیچے اترے کشتی سے، لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ یہ یہاں کیسے آ گئے ہیں، آنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو سارے وہ افریقہ کی بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت کے ساتھ بات ہوئی۔ حضرت نے ان کو سمجھایا، دین کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں بتائی کہ اس قدر امن و آشتی اور محبت کا مذہب ہے ہمارا، آپ قبول کرو، اسلام لے آؤ۔ ان کا جو ایک سردار تھا، بڑا وڈیرا ان کا، اس نے پھر حضرت ڈاکٹر عبد الرحمن کے ساتھ بات کی کہ حضرت بات یہ ہے، ایک ہماری شرط ہے، اگر وہ پوری ہو گئی تو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو ہم اسلام نہیں لائیں گے۔ حضرت نے فرمایا بتلاؤ، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی شرط پوری ہو جائے آپ پورے علاقے کے سارے لوگوں کو بلاؤ۔ نے کہا جی جناب بلا لیتے ہیں۔ سب کو اکٹھا کیا، ایک گھر بھی خالی نہ رہا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا کہ عرصہ دراز سے یہاں بارش نہیں آئی، اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی وقت 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی۔ جب سجدے میں گئے بہت روئے اللہ کے سامنے، نیچے جو جگہ تھی حضرت کی آنسو سے بھر گئی، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے گناہوں کی وجہ سے اپنے اسلام کو رسوا نہ کرنا، آج رحم والا معاملہ فرما، کرم فرما دے، آج ان سارے لوگوں کو دین و ایمان عطا فرما،
اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، رو رو کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے رکوع سے، ان کے سجدوں سے افریقہ کے ان جنگلات کی فضا معطر ہو گئی، عجیب خوشبو پھیلی۔ حضرت دعا کر رہے ہیں، اسی وقت بجلی، بادل، کڑک، آوازیں شروع ہو گئی۔ حضرت اٹھے، سر مبارک اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کی۔ اسی وقت، اسی موقع پر بارش برسی، وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو مخلص ہوتا ہے دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک بہت سے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو مخلص ہونا چاہیے اور یہ نیک پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب کویت کے رہنے والے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فاضل ہیں، عام ڈاکٹر نہیں تھے، ماہر تھے، اپنی فیلڈ کو ترک کر کے دین کے داعی بنے، اور یہ پیغام انہوں نے جگہ جگہ پہنچایا۔ 29 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ انہی جنگلات میں چلتے رہے، پھرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ 11 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا اس کو شان و شوکت کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا کویت کے اندر سہولیات نہیں تھی؟ کیا اس کو پیسے کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی بیچارے کو؟ اللہ کے دین کی دعوت کو اپنا فرض سمجھا اور جگہ جگہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اپنی سارا تعیش قربان کر دیا، پرسکون زندگی قربان کر دی، اللہ کے لیے مجاہدے کیے، اور جنت پر نظر رکھی کہ عیاشی کا مقام تو ہے ہی جنت۔ پرسکون زندگی کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، تو یہ تو قربانی کی جگہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں پھر اللہ کی مدد اور نصرت کیسے ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے دین کا کام بھی کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جو آپ کے سامنے عمل پیش کر رہا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ابا جان پہنچے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے حواریین اور اپنے ساتھیوں کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر تمہارے اوپر سونے کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے، اللہ پاک اسی دعا کی برکت سے وہ قرض اتار دیں گے۔ پروردگار عالم ضرور بے ضرور قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کریں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا واقعہ پیش کیا۔ فرمایا کہ ایک وقت آیا، میں مقروض ہو گیا، میرے پاس رقم نہیں تھی، میں نے یہی دعائے مبارکہ پڑھی۔ جب یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو پروردگار عالم نے مجھے ایسا رزق عطا فرمایا کہ وہ سارے کا سارا قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا، مسائل حل ہو گئے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی مقروض ہو گئی تھی، اور جب بھی وہ آتی تھی تو میرا سر شرم سے جھک جاتا تھا کہ میں نے ان کے پیسے دینے ہیں اور میرے پاس تو کچھ رقم ہے ہی نہیں، تو میں پریشان رہتی تھی۔ تو وہی دعا جو ابا نے بتلائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ مبارک دعا اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈال دی۔ میں نے اس مبارک دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے مال عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے
رزق عطا فرمایا، نہ ہی وہ صدقے کا مال تھا کہ اس کو آگے صدقہ کرنا ہے یا کسی ذریعے سے میرے پاس پہنچا ہو، اور نہ ہی وہ میری وراثت کا مال تھا کہ کوئی ہمارے خاندان کا فوت ہوا ہو تو اس کے حصے سے وراثت ملی ہو۔ ایسے غیبی طور پر یعنی اللہ نے مجھے اتنی عطا فرمایا، میں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا قرض بھی ادا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بھتیجی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اس کے لیے میں نے زیور بھی بنوائے، اور زیور کتنی چاندی کا وزن تھا جس کے میں نے زیور بنوائے ہیں، فرمایا کہ 450 گرام وزن تھا چاندی کا جو میں نے اپنی بھتیجی کے لیے فرمایا کہ زیور بنوائے، اور پھر اس کے بعد بھی اچھا خاصا بچ گیا۔ اس دعا کی برکت بتلائی تو ہم بھی جب صدق یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا پڑھ کر مانگ کر لجاجت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے کہ دعا صرف اپنی زبان سے پڑھ لینا، ایک یہ ہے کہ اس دعا کو صدق کے دل سے لجاجت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات عالی سے مانگنا، رو رو کر مانگنا، دل میں ایسی طلب پیدا کر لینا کہ اللہ رب العزت آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر ضرور عطا فرما دیں۔ اپنی بہت زیادہ تذلل کا اظہار کر لیا کریں، اللہ کے سامنے اپنی عجز و نیاز کو پیش کر دیا کریں، اللہ ہم بے بس ہیں، تو اللہ اس بے بسی کو دور کر دیں گے۔ تو وہ مبارک دعا کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرض حسنات دینے کی کوشش کی جائے، دیا کریں لوگوں کو۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، غریبوں کو مہلت دیتا تھا، مالدار لوگوں سے بھی درگزر کرتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو پروردگار عالم نے کے سامنے پیش ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میرا یہ بندہ میرے بندوں سے، میری مخلوق سے درگزر کیا کرتا تھا، ان کو قرض دیتا، کسی کو معاف کر دیتا، کسی کو مہلت دیتا، تو میں اس کے زیادہ لائق ہوں کہ میں اپنے بندے سے درگزر کرو، اس کو چھوڑ دو، جنت میں جانے دو، اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ تو جب بھی ہم اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ضرور اللہ رب العزت اس کا بدل عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن آج کل جو ہے مالدار بخیل ہوتے جا رہے ہیں، اور قرض لینے والوں کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں، وہ لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، لیکن پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، وسعت اور فرصت کے باوجود رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب وہ پیسے نہیں دیتے تو پھر دوسرا آدمی اگر دینے کا ارادہ بھی ہو اس کا، تو وہ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھتا ہے کہ یہاں ہیں تو محفوظ ہیں، کسی کے پاس جائیں گے تو یہ تو دینے والے ہی نہیں ہیں۔ تو مقروض آدمی جب قرضہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے، اور جو آدمی قرضہ دیتا ہے اللہ پاک اس کو 18 گنا عطا فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، وہ تو قابل واپسی نہیں ہے، اور یہ جو قرض ہے وہ تو قابل واپسی ہے، اس کا ثواب کیوں بڑھا دیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے، جو آدمی صدقہ دیتا ہے وہ مستحق بھی لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی لے جاتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، اور قرض جو لیتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے لیتا ہے، احتیاج ہوتی ہے اس کو، تو اس کی ضرورت یقیناً پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے
قرضے کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے صدقے سے، اس کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ دعائے مبارکہ یہ ہے جو دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو سکھلاتے تھے، حضور نے بھی اپنے صحابہ کرام کو سکھلائی۔ بہت زیادہ قرض ہو وہ بھی ادا ہو جائے، اللہم فارج الہم وکاشف الغم ومجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ مبارک دعا ہے، یہ دعا پہلے بھی ہم غالباً دے چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ دعا پڑھیں گے، آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اول آخر درود شریف پڑھ کے یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر دھیمی آواز سے اللہ عز و جل سے مانگو، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے انتہائی لجاجت اور احتیاط کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤ گے، ضرور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔